جو شخص فارغ اوقات میں آپ کے پاس آتا ہے اور جو آپ کے لیے فارغ ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ زبردستی دو کاموں کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا گیا۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا، یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ چھ کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ہمیں اپنا دکھڑا سنا کر محض دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اس پر نصیحتوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا مقدر تلاش کر۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی انسان بستے ہیں جنہیں یہ گمان ہے کہ سیارہ زمین کی سب سے عقل مند ترین مخلوق بس وہی ہے۔ کسی کے سوچنے سے تمہاری زندگی نہیں بدلے گی، تمہارے سوچنے سے ہی تمہاری زندگی بدلے گی۔ درد کی ایک فطرت یہ ہے کہ جب اسے قبول کیا جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیار بنا کسی شرط کے کیجئے، باتیں بے غرض ہو کر کیجئے، عنایت بنا کسی وجہ کے کیجئے، اور سب سے بڑھ کر بغیر کسی توقعات کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے۔ آپ کا محض سے اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ ایک پنکھا چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلص سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن سارے مخلص تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں، جب چاہیں ہنسا لیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر۔
ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، اور زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر کرنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو، اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہار جیت نہیں ہوتی، اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔